السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم الخبر المقلوب کو پڑھیں گے۔ ایسی خبر جس کے اندر کچھ چیزوں کو الٹ پلٹ دیا گیا ہو، ایسی خبریں جس کے اندر کچھ چیزوں کو مقدم اور مؤخر کر دیا گیا ہو، ایسی خبر جس کے اندر کسی الفاظ کے جگہ پر دوسرے الفاظ کو ذکر کر دیا گیا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے اور کس طریقے سے کہاں یہ خبر، یہ مقلوب، یہ انقلاب واقع ہوتی ہیں۔ کہتا الخبر المقلوب ویسمى المنقلب، خبر مقبول اس کا دوسرا نام منقلب بھی ہے۔ وہ منقلب بعض لفظه على راو فتغیر معنی، کہ وہ حدیث جس کے بعض لفظ کو راوی پلٹ دے تو اس کا معنی چینج ہو جائے۔ کہتے ہیں والقلب یقع فی السند، یعنی کہ تعریف کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابدال راو براو او لفظ بلفظ فی السند او فی المتن، کہ حدیث کے سند یا متن کے اندر کسی راوی کو راوی کی جگہ پہ پلٹ دینا، اس کی جگہ پہ دوسرے راوی کے ذکر کر دینا، یا ایک لفظ کی جگہ پر دوسرے لفظ کو ذکر کر دینا۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ جو تعریف کی ہے وہ منقلب بعض لفظ علی الراوی فتغیر معنی، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ لوگ آسانی کے لیے چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیں ابدال راو براو او لفظ بلفظ فی السند او المتن، کہ متن یا سند کے اندر بعض لفظ کو بعض لفظ کے ذریعے یا بعض راوی کو بعض راوی کی جگہ پر الٹنا پلٹنا ذکر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب یا منقلب کہتے ہیں۔ اور مقلوب جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مقلوب سند کے اندر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت تعریف کے اندر مل جاتی ہے کہ سند یا متن دونوں کی، جیسا کہ ہم نے تعریف کے اندر ذکر کیا، تو اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ مقلوب جو ہوتا ہے وہ سند کے اندر بھی ہوتا ہے اور متن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو سند کے اندر جو مقلوب یا قلب واقع ہوتا ہے ان یکون الحدیث مشہورا براو فیجعل مکانہ راو آخر من طبقته لغرض الاغراب او نحوی، یہ کہ کوئی حدیث ہے وہ کسی دوسرے راوی کے طریق سے مشہور ہے، وہ کسی دوسرے راوی کے طریق سے مشہور ہے، وہ حدیث دوسرے راوی سے آئی ہے۔ اب کیا کرے؟ فیجعل مکانہ راو آخر، اس کی جگہ پر کسی دوسرے راوی کو ذکر کر دے، یعنی جس راوی سے حدیث مشہور ہے اس راوی کی جگہ پر کسی دوسرے راوی کو کیا کر دے؟ ذکر کر دے، چاہے وہ اس کے طبقے سے ہو یا اس کے طبقے سے نہ ہو۔ کس وجہ سے؟ لغرض الاغراب، اغراب کی وجہ سے، کہ نئی چیز، غریب چیز، یعنی عجیب چیز لانے کی وجہ سے، یعنی دیکھیے ہم نے یہ چیزیں، یہ سند، یہ حدیث اس سند اس راوی سے بھی مروی ہے، میں نے اس شیخ سے بھی سنی ہے، تو کیا کرے؟ وہاں پر اپنے شیخ کو یا کسی بھی راوی کو بدل کر کے دوسرے راوی کو ذکر کر دے۔ کہتے ہیں یہ کون حضرات کیا کرتے تھے اس طریقے سے اپنے شیخ کو کثرت دکھانے کے لیے کہ میرے پاس فلاں فلاں شیخ ہے، فلاں فلاں طریق سے میرے پاس حدیثیں آئی ہیں، اس میں راوی کو پلٹتے رہتے تھے، بدلتے رہتے تھے۔ ممن کان یفعل ذلك من الروات، روات میں سے جو یہ کیا کرتے تھے وہ حماد بن عمر النصیبی، اور اسی طریقے سے نصیبی ہے جو یہ کیا کرتا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے کہا کیا؟ قال البخاری رحمہ اللہ ہوا منکر الحدیث، وہ کیا ہے؟ منکر الحدیث ہے، کہ اس کی حدیث منکر ہوتی ہے، اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ ومن امثلته، اور اس کی مثال اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤهم بالسلام، کہ جب مشرکوں تم راستے میں ملو تو ان سے سلامت کیا کرو۔ کہتے قلبه حماد بن عمر، اس کے اندر حماد بن عمر نصیبی جو تھا اس نے راویوں کو لٹ پلٹ دیا ہے۔ فراواه عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، اس نے اس کو روایت کیا، عامش سے وہ روایت کرتا ہے، ابو صالح سے وہ روایت کرتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع سے۔ بلکہ حدیث کس طریقے سے ہے؟ یہ حدیث انما ہوا عن سہیل بن ابی صالح، بلکہ وہاں عامش نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ سہیل بن ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابو صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس طریقے سے حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو یہاں پر حماد بن عمر نصیبی نے کیا کیا؟ وہ مطلب یہ چیز دکھانا چاہتا تھا کہ ابو سہیل کے علاوہ بھی میرے اور شیخ ہیں، تو وہاں سہیل کی جگہ پہ پلٹ کے کس کو رکھ دیا؟ عامش رحمہ اللہ کو ذکر کر دیا، جن کا نام سلیمان بن مہران ہے، ان کو ذکر کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اغراب کی وجہ سے، دیکھو میرے پاس ایک طریق سے حدیث اور موجود ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس طریقے سے کرنا، اس حدیث کے اندر یہ غلط سمجھا جاتا ہے، یہ خبیث سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے
ومن القلب فی السند، اور اس طریقے سے یہ تو پورے راوی کو بدل دینا، اور دوسرا یہ کہ راوی کے نام میں تقدیم و تاخیر کر دینا. جس طریقے سے سند کے اندر کوئی راوی ہے، اب یہ اس راوی کے باپ کا نام اس راوی کو کر دے، اس کے نام کو اس کے باپ کا راوی نام بنا دیں، تو اس طریقے سے بھی سند کے اندر قلب واقع ہوتا ہے. تو کہتے ہیں من القلب فی السند، اور سند کے اندر جو قلب واقع ہوتے ہیں ما یقع فی اسماء الرواة بالتقدیم والتاخیر، جو روات کے ناموں کے اندر تقدیم اور تاخیر سے واقع ہوتا ہے. ایسا کہ راوی کے نام کی جگہ پر اس کے باپ کا نام ذکر کر دے اور اس کے باپ کے نام کی جگہ پر اس کا نام ذکر کر دے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں مرہ بن کعب، راوی آ رہا ہے حدیث کے اندر کون؟ مرہ بن کعب. اس کے بعد وہ کیا کرے؟ مرہ کی جگہ پہ کعب کو ذکر کر دے، کعب کی جگہ پہ مرہ کو ذکر کر دے. کیا کر دے؟ کعب بن مرہ. تو یہاں پر قلب واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ باپ کی جگہ پہ بیٹے کو، بیٹے کی جگہ پہ باپ کو بنا دیا، تو گویا کہ دوسرا راوی بن جائے گا. پتہ نہیں کون بھائی، یہ تو مرہ بن کعب تھے، کعب بن مرہ، تو دوسرے نسب نامہ شروع ہو گیا، کون ہے یہ؟ تو اس سے خلل حدیث کے اندر سند کے اندر واقع ہوتی ہے. کہتے اسم احدہما کا اسم ابن آخر. اور اسی طریقے سے متن کے اندر جو دوسری قسم ہے قلب کی، کہ متن کے اندر بھی قلب واقع ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال القلب فی المتن ما رواہ مسلم رحمہ اللہ من حدیث، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث کو نقل کیا، اس کے اندر ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. السبع فی من حدیث السبعۃ الذین یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سائے کے تعلق سے حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. وفیہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم یمینہ ما انفقت شمالہ. تو یہاں پر کیا کر دیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے حدیث کے اندر جو مسلم کے اندر ذکر ہے کہ تصدق بصدقہ، کہ ایسی صدقہ کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، خرچ کیا اپنے مال کو، فاخفاها، اور اس مال کو چھپایا. یعنی یہ صدقے تطوع ہے، نفلی صدقہ ہے، زکات واجبہ نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ، بلکہ زکات واجبہ آپ کو اعلان کر کے دینا ہے. حتی لا تعلم شمال، یہاں تک کہ اس کا دایاں ہاتھ نہ جان پائے، ما انفقت شمالہ، جو اس کے بائیں ہاتھ نے خرچ کیا، یعنی جو کچھ اس کے بائیں ہاتھ نے خرچ کیا دائیں ہاتھ نہ جان پائے. تو اس حدیث کے اندر قلب واقع ہوا الفاظ کے اندر، بلکہ جہاں یمین کا لفظ ہونا چاہیے تھا وہاں شمال کر دیا، جہاں شمال کا ہونا چاہیے تھا وہاں پر یمین کا کر دیا ہے. حتی لا تعلم شمالہ، اصل حدیث اس طریقے کی اس کا بائیں ہاتھ نہ جان پائے، ما انفقت یمینہ، جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. کیونکہ انسان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن وتنعله وترجله في طهوره وشأنه كله، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل نیکی اور بھلائی کے کام میں دائیں ہاتھ کو مقدم کیا کرتے، دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو یہاں پر دائیں ہاتھ کا ذکر تھا، تو اس کو بدل کر کے بائیں ہاتھ کر دیا کہ بائیں ہاتھ سے خرچ کرنا، جبکہ آدمی کو بھی خرچ کرے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، کیونکہ یہ مبارک ہاتھ مانا جاتا ہے. کہتا ہے وَإِنَّمَا هُوَ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُ، بلکہ اصل حدیث کیا ہے کہ اس کا بائیں ہاتھ نہ جان پائے جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. جس طریقے سے بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی دوسری روایت کے اندر ہے. کہتے ہیں وہ من القلب ان یؤخذ، اور تقلیب میں سے قلب میں سے یہ بھی ہے ان یؤخذ اسناد متن فیجعل علی متن آخر، یہ کہ قلب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 حدیثیں ہیں، 2 حدیثیں، دونوں کا سند اور متن الگ الگ ہے، دونوں کا متن الگ، جیسے انما الاعمال بالنیات عمر بن خطاب القمہ ابراہیم، ٹھیک ہے، اس سند سے آئی ہے. دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کلمتان ابی حبیبتان الی الرحمن ثقیلت خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے. اب کیا کرے یہ ابو ہریرہ، اس کے بعد جو ان سے روایت کیے ہیں ان کی طریق سے آئی ہے. اب کیا کرے کلمتان حبیبتان الی الرحمن جو حدیث ہے، اس حدیث کی متن کو لے جا کر کے مرکب کر دے انما الاعمال بالنیات والی سند پر، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. اور انما الاعمال بالنیات والے متن لا کر کے مرکب کر دے، اس کو روایت کرنے لگے کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی سند سے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علماء نے قلب کہا ہے. قلب کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. وَيُؤْخَذْ مَتْنُ هَذَا فَيُجْعَلُ بِإِسْنَادٍ آخر، اور اس کا متن لے کر کے اس کے ساتھ دوسرے سند کو کر دے جائے. كما فعل اہل البغداد مع امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری، جس طریقے سے اہل بغداد نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے حفظ کا، ان کے ضابطے کا اختبار لینا چاہا. آپ لوگوں کو واقعہ سناتا ہوں بھی
کہ جس طریقے سے بغدادیوں نے اہل بغداد نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ کا ان کی ذکا کا چرچا ڈنکا بجتا تھا کہ بہت ذہین اور فطین ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان کی ذہانت کا ان کی فطانت کا اختبار لیں. تو انہوں نے جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد گئے تو انہوں نے 10 طالب علم کو تیار کیا اور ہر ایک طالب علم کو کتنی 10 حدیثیں دی. کتنی حدیثیں دی؟ 10 حدیثیں دی اور کہا کہ آپ ایک حدیث پڑھیے، پھر دوسرا ایک حدیث پڑھے، تیسرا ایک حدیث پڑھے، چوتھا ایک حدیث پڑھے، پانچواں ایک حدیث پڑھے، 10، پھر دوسرا ایک، پھر پہلا بندہ آئے دوسری حدیث پڑھے، پھر وہ دوسرا بندہ ہے اپنی دوسری، پھر دوسرا بندہ ہے اپنی، تیسرا بندہ ہے اپنی دوسری حدیث، پھر چوتھا بندہ ہے اپنی دوسری حدیث. اس طریقے سے پڑھتے جائیں یہاں تک کہ ہر کوئی اپنا 10 حدیث مکمل کر لے. اور کیا کہتے وہ لوگ؟ ایک سند کی متن کو دوسرے سند کی متن پر، سند کسی اور حدیث کی، متن کسی اور حدیث کی. جیسے متن انما الاعمال بالنیات سند کس کی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. متن الدین والنصیحہ سند کسی ہے؟ حدیث جبریل کی. اس طریقے سے وہ لوگ 100 حدیثوں کے ساتھ ایسا کیے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظ اور ضابطے کا اختبار لینا چاہتے تھے کہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ پتہ پا سکتے ہیں، پتہ پاتے ہیں کہ نہیں، کہ بہت ذہین ہے، بہت حافظہ بہت قوی ہے. تو آئیے جانچتے ہیں کہ وہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، اس حدیث کی متن کو اس پر، اس حدیث کی متن کو اس پر مرکب کر کے ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، کیا وہ پتہ پاتے ہیں کہ نہیں. ایک آتا پڑھتا گیا، اپنی ایک حدیث پڑھا، دوسرا آیا اپنی پہلی حدیث پڑھا، تیسرا آیا اپنی پہلی حدیث پڑھا، 10 ہو گئے. پھر پہلا آیا اپنی دوسری حدیث، پھر دوسرا آیا اپنی دوسری حدیث، تیسرا آیا اپنی دوسری حدیث، اس طریقے سے 10 تک. پھر پہلا آیا اپنی تیسری حدیث، پھر تیسرا آیا اپنی تیسری حدیث، دوسرا آیا اپنی تیسری حدیث. ایسے پڑھتے پڑھتے ہر کوئی اپنا 10 حدیث مکمل کیا. امام بخاری رحمہ اللہ خاموش سن ہے. اس کے بعد کہا اما الاول فحدیثه الاول قرأ کذا، کہ پہلا بندہ اس کی پہلی حدیث اس نے اس طریقے سے پڑھا اور اس نے اس سند کے، اس حدیث کی سند کو اس حدیث پر مرکب کیا، بلکہ صحیح طریقہ یہ، صحیح حدیث یہ ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے. اما الثانی فحدیثه الاول، دوسرا بندہ اس کی صحیح پہلی حدیث یہ ہے، اس نے ایسا پڑھا، یعنی جو غلط حدیث پڑھے تو اس کو بھی ترنت یاد کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ اور کہا صحیح طریقہ یہ ہے. اما الثالث فحدیثه الاول، تیسرا اس کی پہلی حدیث اس طریقے سے ہے، اس نے یہ پڑھا ہے، صحیح حدیث اس طریقے سے. اما الرابع فحدیثه الاول، چوتھا بندہ اس کی پہلی حدیث اس نے اس طریقے سے پڑھی، جبکہ حدیث اس طریقے سے، یہاں تک کہ 10 لوگوں کی حدیث پہلی حدیث، پھر 10 کی دوسری حدیث، پھر 10 کی تیسری حدیث، یہاں تک کہ 10 کی 10ویں حدیث تک، یعنی کل ملا کر کے 100 حدیث ہوئی. 100 حدیث کا جواب جو غلط حدیث وہ جو پڑھے تھے، ایک سند کی متن دوسرے پر، دوسری متن کی تیسرے پر، ایسے جو مرکب کے تھے اس کو بھی یاد کر لیے، اس کو بھی سنایا اور اس کے بعد ان حدیثوں کی جو صحیح سند تھی اس کو بھی بتایا. لوگ ان کے دیوانے ہو گئے. کہا کہ ہم تو مان گئے آپ کے حفظ کا اور آپ کے ضابطے کا. کہتا ہے ذکر الخطیب ذالک الخطیب فی تاریخی و ابن حجر فی نکتی علی ابن صلاح. اور اس قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ کے، امام بغدادی رحمہ اللہ نے قصے، امام بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اس قصے کے، اس واقعے کو ذکر کیا. اسی طریقے سے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قصے کو اپنی کتاب النکت علی کتاب ابن صلاح پر ذکر کیا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.